فاتحہ رضیہ بیگم زوراور علی زہرا بیگم کی ارواح کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک مدنی اکرم اللہ من خر الفاتحہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الواحد الاحد الصمد الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولد ولم یکن لہ کفوا احد الصلاة والسلام على النبي المحمود العامد والعامد المحمود الواصل إلى ما لا وراء حد محدود النذير المؤيد والبشير المصدق والسيد الممجد أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على ابن عمه وزوج ابنته وحبيبه ووزيره ووصيه وخليفته وصاحب حوله ولوائه وشفاعته المظهر بصفات الله والممسوس في ذات الله والمعروف بوجه الله والموصوم باسم الله مولانا ومولى الكونين بالحسنين علي بن ابي طالب ولعنة الله على أعدائهم ومبغضهم ومنكر فضائلهم ومقلب دينهم وأعداء علي وأعداء حسين من هذا اليوم إلى يوم القيامة أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عاشقان اہل بیت کے درمیان اہل بیت کی آمد ہے ان کی خدمت میں درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں نزول فضائل میرے کائنات برائے خالق میرے کائنات کے لیے خدا بند عالم کی بارگاہ میں ایک اور درود کا تحفہ پیش کرتے ہیں ارباب کرم اہل علم حضرات کہ بارہا کی سنی ہوئی حدیث اول الدین معرفت جبار دین کا پہلا زنا جبار کی معرفت ہے. اسی پر آج خادم یہ چاہتا ہے کہ گفتگو جاری رکھے. یہ انسان خود یہ سمجھ نہیں پایا کہ ہماری حقیقت کیا ہے اور خدا بند عالم نے ہم نے کیا کیا جوہر رکھے ہیں. وقت میں کمی ہے
اس لیے تمام مضامین اس مختصر سے وقت میں نہیں چھیڑے جا سکتے. اجمال سے کام لیتے ہوئے جتنا ممکن ہو سکے حدود جہل میں خادم کچھ پیش کرنے کی کوشش کرے گا. باتیں ذہن میں بہت ساری ہیں کہ معرفت کس کی معرفت، اس پر بھی گفتگو کرنی ہے، اور پھر ایک نظر اپنے پر خود ڈالنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ خداوند عالم نے ہم نے کیا کیا جوہر رکھے ہیں. حق تو یہ ہے کہ انسان خود اپنی حقیقت سے ناآشنا ہے کہ خداوند عالم ایک اربع عناصر کے مرکب کو کہاں سے ملا دیا. اس پر غور کرنا چاہیے. تو پہلے خادم یہ چاہتا ہے کہ اس بات پر گفتگو کرے کہ اول الدین معرفت جبار، دین کا پہلا زینہ معرفت جبار ہے. علم خدا کا مطالبہ نہیں ہے. علم خدا یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم علم خدا رکھو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے معرفت خدا رکھنا ہر ایک کا فریضہ ہے. جب یہ عالم ناسوت میں قدم رکھے ہیں تو جانو یا پہچانو کہ تمہاری خلقت کا مقصد کیا ہے. تمہاری خلقت کا مقصد علم خدا نہیں ہے، بلکہ خلقت کا مقصد حقیقی صرف اور صرف معرفت خدا ہے. اس پر بھی غور کرنا ہے کہ علم خدا کیوں نہیں اور معرفت خدا کیوں. خدا وہ ہے جو ادراک میں نہیں آتا. خدا وہ جو اشارے میں نہیں آتا. خدا وہ جس کا کوئی تعین نہیں کر سکتا. مگر یہ عقیدہ رکھنا لازمی ہے کہ خدا ایک ہے. مگر اس کے باوجود اس بات کا بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ خداوند عالم ادراک میں نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا. کوئی حادثہ خدا کا ادراک نہیں رکھ سکتا. بس میں اپنے مقصد کو پا گیا. خادم سب کچھ کہہ چکا. اب خداوند عالم کو کوئی حادثہ وجودی ادراک نہیں کر سکتا. اسی بنیاد پر علم خدا کا مطالبہ نہیں ہے. اور فرمایا خادم کیا معروضہ کر رہا ہے، کیوں علم خدا کا مطالبہ نہیں ہے؟ کیونکہ جب ادراک نہیں تو علم خدا نہیں، بلکہ معرفت خدا واجب ہے. اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ مشاہدہ نظر سے بالا تر مشاہدہ عقل کا ہے. یعنی آنکھ سے آپ جو بھی دیکھتے ہیں یہ محدود ہے. اس کا مشاہدہ ہونے کے باوجود مشاہدہ نہیں ہے، بلکہ عقل جس چیز کا مشاہدہ کرتی ہے یہ قابل ذکر ہے. ہر چند کے خداوند عالم نے ہم کو آنکھیں دی ہیں، مگر اس کے باوجود ان آنکھوں کی نفی کی جا رہی ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ مشاہدہ عقل بالا تر ہے. تو خادم یہ معروضہ کر رہا تھا جب اس کا ادراک نہیں تو علم نہیں. علم کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ معرفت کا مطالبہ ہے. چلیں اپنی گفتگو کو اور سہل کرنے کی خاطر خادم ایک اور جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جائے کہ ادراک کے شہ لذات ہی کو علم کہتے ہیں. شے کا ادراک کرنا، لذات ہی یعنی آپ کی ذات کوئی شے کا مشاہدہ کرے، اس کو کہتے ہیں علم. یہ
خدا کے لیے محال ہے، محال ہے، محال ہے. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بذات ہی اس کا مشاہدہ کیا. اسی لیے علم خدا کا مطالبہ نہیں ہے بلکہ معرفت خدا کا مطالبہ ہے. یہ کہہ کریں کہ معرفت کیسے جب اس کا مشاہدہ ناممکن ہے. بر بنائے معرفت علم ہے، علم کی بنیاد پر معرفت نہیں. یعنی جب معرفت حاصل ہوئی تو از خود علم حاصل ہوا، اور معرفت آثار کے ذریعے ہے. معرفت آثار کے ذریعے ہے تو پتا چلا جو اپنی معرفت چاہتا تھا اس پر یہ واجب ہوا، یہ واجب ہوا جب وہ خود دکھائی نہیں دیتا تو آثار کو ظاہر کرے تاکہ اس کے ذریعے معرفت خدا ہو جائے. درود کا تحفہ پیش کر دیں بآواز بلند. بڑی اونچی بات ذہن میں آئی ہے اور اس یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ خادم تو آج تک یہ بات نہیں سنایا. بڑی اونچی بات مگر ابھی آ گئی. ارچن کے ابھی معرفت کے ذکر کا میں آغاز کیا اور بڑی بلند تر بات ذہن میں آئی ہے. اور اگر یہ جملہ آپ حضرات کے اذہان عالیہ تک پہنچ جائے تو میں یہ سمجھوں گا کہ آج کی مجلس کا میں اور آپ ہر دو حق ادا کر دیے. اتنا بلند تر جملہ ہے. آج کچھ نہ پڑھوں، کچھ نہ پڑھوں، اگر یہ ایک جملہ کہہ دوں، اور اس چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نہ تو میں نے کسی سے سنا ہے اور نہ تو میں نے خود پڑھا ہے، مگر بڑا بلند تر جملہ ہے اور ایک درود میں نہیں سناؤں گا. بڑا اونچا جملہ انشاءاللہ تعالی. مجھے یقین ہے اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، مجھے یقین ہے، بھرپور یقین ہے سب قبول کریں گے اور تمام کے تمام مومنین خوش ہوں گے. آج خوش ہوں گے. کئی ایک مجالس پڑھ چکا ہوں اور ان تمام مجالس پر یہ میرا جملہ بھاری ہے. الحمدللہ کئی ایک فضائل کے گوشے خادم نے پیش کیے ہیں مگر ان تمام پر یہ جملہ آج سب پر غالب آئے گا. اتنا اونچا جملہ ہے. توجہ، کمال مطلق خدا کی جب نفی ہو تو اس بات پہ خدا ہوتا ہے. بڑا بلند تر جملہ ہے. ہاں یقیناً یقیناً کچھ حضرات بہت محظوظ ہوئے. میں جس یقین کے ساتھ یہ جملے آپ حضرات کی بارگاہ تک پہنچائے مگر بھرپور معاوضہ نہیں ہوا. دوہرا رہا ہے خادم، پھر دوہرا رہا ہے. کمال مطلق خدا کی جب نفی ہو، کمال مطلق خدا کی جب نفی ہو تو اس بات خدا ہوتا ہے. اور اگر اپنے کمال کو خود نفی کر دے تو کمال مطلق نہیں. ہائے 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 پھر دوہرا رہا ہے خادم، پھر دوہرا رہا ہے اس جملے کو. اگر خداوند عالم خود اپنے کمال مطلق کی نفی کر دے تو اس پر اطلاق کمال مطلق نہیں.
ہاں خادم پہ معروضہ کر رہا ہے. آج اگر میں چاہوں تو اسی کی تسبیح پڑھوں, اسی کی تسبیح پڑھوں. بڑے یقین کے ساتھ خادم کہہ رہا ہے آپ کا یہ ادنا سا خادم جو مسلسل آپ حضرات کی خدمت کرتا ہے, کبھی بھی میں نے اس رخ سے ذکر مولانا علی نہیں کیا. ہر صاحب کمال پر اظہار کمال واجب ہے, ہر صاحب کمال پر اظہار کمال واجب ہے. جب یہ واجب ظاہر ہوا, واجب جب نفی کی منزل میں آئے تو اس بات پہ واجب الوجود ہو. محسن ہے یہ واجب الوجود خدا ہے. اور خادم اس رخ سے یہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ خدا واجب الوجود کیسے, جب اظہار واجب کیا وہ واجب, جب اپنی نفی کیا وہ واجب, اپنی نفی کیا تو واجب الوجود کا کلمہ پڑھا گیا. درود کا تحفہ پیش کریں بآواز بلند. خادم نے بڑی احتیاط کے ساتھ گفتگو کی ہے, بڑی احتیاط کے ساتھ. خادم نے یہ معروضہ کیا کہ خداوند عالم اپنے کمال کی نفی نہیں کر رہا ہے, اپنے کمال کی نفی نہیں کر رہا ہے, بلکہ کمال مطلق خدا خود جب اپنی نفی کرے, جب خود وہ اپنی نفی کرے تو اللہ سمجھ میں آیا, اللہ سمجھ میں آیا. سمجھے لا الہ کیا ہے, لا الہ کیا ہے, کمال مطلق خدا. کمال مطلق خدا کو لا الہ کہتے ہیں. جب یہ لا کی منزل میں آیا تو اللہ سمجھ میں آیا, ہم اللہ کے عارف ہوئے. درود کا تحفہ پیش کرنا بآواز بلند. بس خداوند عالم اپنے کمال کی نفی کروانا نہیں چاہتا. خدا کا منشا یہ نہیں تھا کہ میرے کمال کی نفی ہو, یہ کمال مطلق ہے, خدا کا کمال ہے. کمال مطلق ہے, خدا کا یہ کمال ہے کہ وہ اپنی نفی کر رہا ہے برائے اثبات خدا. کمال بشری, کمال انسان بس یہی ہے کہ وہ نفی کرے, وہ اپنی نفی کرے. یہ کمال انسانی ہے, یہ کمال انسانی ہے. یعنی انسان اگر اپنی نفی نہ کرے تو وہ باکمال نہیں ہے. اللہ غور فرمائے, حضور غور فرمائے. ہر چند کے یہ مضمون کوئی خشک نہیں ہے, کوئی خشک نہیں ہے. انسان کا کمال یہی ہے کہ وہ نفی کرے. اگر کمال کی نفی نہ کرے تو وہ باکمال نہیں, وہ باکمال نہیں. تو پتا چلا نفی بربنائے
اظہار کمال ہوتی ہے. نفی بر بنائے اظہار کمال ہوتی ہے، مطلق نفی نہیں ہوتی. مطلق نفی نہیں ہوتی بلکہ اظہار کمال کے لیے نفی ہے. اگر نفی نہ کرے تو اظہار کمال نہیں. کمال مطلق خدا، کمال مطلق خدا ہو کے عالم میں جب ظاہر ہوا اپنے اظہار کمال کے لیے، اپنے اظہار کمال کے لیے کمال مطلق خدا کی خود نفی جب اپنے ذات سے کی، جب اپنے ذات سے کی تو سمجھ میں آیا کہ اس کا بھی کوئی خالق ہے. علی درود پڑھ دے مولا بلند، مجھے بڑا لطف آ رہا ہے. خدا کی قسم برسر ممبر کہہ رہا ہوں، ذکر کو گواہ رکھ کر کہہ رہا ہوں، مجھے تو اسی میں لطف آ رہا ہے. صرف میں لفظیں بدل رہا ہوں، صرف میں لفظیں بدل رہا ہوں، مگر حقیقت نہیں بدل رہی ہے. لفظیں بدل رہا ہوں، حقیقت نہیں بدل رہی ہے. اظہار کمال کے لیے کمال کی نفی ہو رہی ہے. اظہار کمال کے لیے کمال، اظہار کمال کے لیے نفی ہو رہی ہے. برائے کمال مطلق، برائے کمال مطلق سمجھے یہ علی ولی انا لا الہ الا اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ انا لا الہ الا اللہ کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اظہار کمال کے لیے، اظہار کمال کے لیے ہر چھن کے خداوند عالم جب ان کو ظاہر کیا، توجہ لفظوں کی قدر کرنا، ہر چھن کے جب خداوند عالم ان کو ظاہر کیا، ان کو ظاہر کیا، لاتا شائبہ نہیں تھا. لاتا شائبہ بھی نہیں تھا. اب یہ لا وہ ذات اپنے اظہار کمال کے لیے لفظ لا کا استعمال کی ہے. نہیں میں بات کو واضح نہیں کر سکا. یعنی علی ولی اپنے اظہار کمال کے لیے لفظ لا کا استعمال کیا. منشائے رب ازلی لا نہیں تھا، منشائے رب ازلی لا نہیں تھا، بلکہ منشائے رب ازلی بس یہ تھا کنتو کنزن مخفیہ، کنتو کنزن مخفیہ فاحببت ان عرف فخلقت الخلق لکے عرف. میں چھپا ہوا رہا، مجھے یہ بات محبوب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں. بتانا اہل علم حضرات تشریف فرما ہے، اس ساری حدیث میں کہیں لا کا گزر ہے، لا کا تصور ہے؟ نہیں، بلکہ خداوند عالم یہ کہہ رہا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا. مجھے یہ بات محبوب ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا، لا کے لیے نہیں. اب یہ مخلوق اول اپنے اظہار کمال کے لیے، یہ مخلوق اول اپنے اظہار کمال کے لیے لفظ لا رکھ کر اس کو با کمال منوائی. یہ ہے کنت کنزن مخفیہ فاحببت ان عرف. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہ حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کہہ رہا ہے. اب چلیں بات پر غور کریں
کہ وہ مخلوق اول کیسی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ کمال پر گفتگو ہوگی. مخلوق اول کیسی ہے، پھر ایک حدیث قدسی سہارا بنی اس حدیث قدسی کے لیے. کنز مخفیہ فاحببت ان عرف فخلقت الخلق لک عرف، میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا. تو اس مخلوق پر غور کریں گے، یہ مخلوق کیا ہے. کن تو کنزن مخفیہ کو نہیں بھولنا، اس کو ذہن میں رکھیں. مخلوق اول پر غور کریں گے حدیث قدسی کو سہارا بنا کر. ایک حدیث قدسی کو سہارا بنائیں گے اور ایک قول معصوم کو سہارا بنائیں. انشاءاللہ تعالی بات واضح ہو جائے گی. خداوند عالم کہہ رہا ہے اے انسان تو اپنے نفس کا عارف ہوا. ابن آدم عارف نفس کا، اے ابن آدم تو نفس کا عارف ہوا. اس کے بعد خدا کہہ رہا ہے ظاہروں کا الفنا، یہ تیرا ظاہر فنا ہونے والا، ظاہر فنا ہونے والا ہے. حدیث ختم نہیں ہوئی. پھر خدا کہہ رہا ہے اسی مخلوق اول سے مخاطب ہو کر تو نفس کا عارف ہوا، ظاہروں کا فنا، باطنوں کا انا. وہ باطنوں کا انا، عارف نفس ہو، ظاہر فنا ہے، باطن انا ہے. اب بات واضح ہوئی. کنت کنزن مخفیہ فاحببت ان عرف فخلقت الخلق لک عرف، میں نے ایک مخلوق کو خلق کیا. تو وہ مخلوق ایسی اس کے تعلق سے کہا گیا نفس کو پہچانا. یہ ظاہر تیرا فنا، فنا سے مراد وہ فنا نہیں کہ جو خاک میں مل جائے. یہاں فنا سے مراد ہے نفی. یہاں فنا سے مراد ہے نفی. تو پتا چلا مخلوق اول جب لا کی منزل میں آتی ہے یعنی اپنی نفی کرتی ہے تو باطن ظاہر ہوتا ہے. باطن کس کا ظاہر ہوا؟ جو یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے باطنوں کا انا، یعنی انا پر سے توجہ، یہ جو انا ہے اس انا پر سے ظاہری حجاب جب ہٹے تو سوائے انا کے کوئی دوسری چیز نہیں نظر آتی. چلیں اب قول معصوم سنے، بات اور واضح ہو جائے گی. ظاہرہما بشریہ، ظاہرہما بشریہ وہ باطنہما لاہوتیہ. ظاہر بشر ہے جس کے لیے خدا کہہ رہا ہے فنا، وہ باطنہما لاہوتیہ. باطن ہمارا لاہوتی ہے، باطن ہمارا لاہوتی ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ معرفت ظاہر سے نہیں ہے بلکہ معرفت باطن سے ہے، باطن سے ہے، باطن سے. اگر خداوند عالم اپنے باطن کو ظاہر نہ کرتا تو معرفت خدا نہ ہوتی. اگر اپنے باطن کو خداوند عالم ظاہر
جو چیز چھپی ہوئی تھی اگر اس کو چھپا ہی کر رکھتا تو معرفت محال تھی. معرفت ہو تو جو چیز چھپی ہوئی تھی اس کو بے حجابی میں لایا. ابدیت کا حجاب ڈال کر جب ابدیت کا حجاب ڈال کر وہ باطل اس میں ظاہر ہوا پھر حدیث ملی العبودیت جوہرۃ وکنہا ربوبیت. تو پتا چلا عبودیت کے باطن میں ربوبیت ہوتی ہے. اب یہاں دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ جو معرفت رب کا ذریعہ ہے اس کو عبودیت سے منقطع نہیں کر رہے. پہلے عبودیت کا حجاب ہٹا دو, عبودیت کا حجاب ہٹا دو تو یہ جو حجاب ہٹ جائے اس کو کہتے ہیں نفی. یعنی جو معرفت رب کا ذریعہ ہے اس سے عبودیت کی نفی کر دیں, اسے عبودیت کی نفی کر دیں تو ربوبیت کا کلمہ پڑھا جاتا ہے. ایک جملہ اس وقت سن لیں, بہت سنے معرفت پر لوگ صفات کی جو نفی کرتے ہیں. ایک جملہ اس کے تعلق سے صرف اس مجلس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں, صفات خدا کی نفی سے اثبات خدا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. صفات خدا کی اگر کوئی نفی کر دیں تو اثبات خدا نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. آپ صفات خدا کی نفی کر دے رہے ہیں تو پھر کلمہ کس کا پڑھ رہے ہیں؟ کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں؟ ابھی صفات ہی کی ضرورت کلمہ پڑھا جاتا ہے. اگر میں علم دین حاصل نہ کرتا, اگر میں علم دین حاصل نہ کرتا تو کیوں مجھے آپ حضرات قبلہ, عالم, ذاکر جو بھی ہو کیوں کہتے؟ تو پتا چلا جب مجھ میں ایک صفت زائد ہوئی اس صفت کے سبب کلمہ پڑھا جا رہا ہے تو صفت کے ذریعے کلمہ پڑھا جاتا ہے. معصوم نے اس کو یہ کہتے ہوئے سمجھایا کہ اگر کوئی ہمارا عارف ہماری عبادتوں سے ہوا تو گویا وہ منکر ہے, کیونکہ یہ عبادتیں ہمارا عین ہے, یہ عبادتیں ہمارا عین ہے, اس سے ہماری معرفت نہیں ہوتی. یعنی معرفت خدا کی واجب, معرفت خدا کی واجب. امام کہہ رہے ہیں اگر کوئی ہماری عبادتوں سے ہمارا اس کا نہیں, ہمارا اس کا یعنی خدا کا, یہ نہیں کہہ رہے ہیں اگر کوئی ہماری عبادتوں سے ہمارا عارف ہوا تو گویا وہ ہمارا منکر ہے. تو پتا چلا کہ جو چیز کے عین ہوتی ہے اس کی نفی کریں, جو چیز کے عین ذات ہوتی ہے اس کی نفی کر دیں. جب اس کی نفی کریں گے تو اس ذات میں جو زائد بر ذات ہے
اس کے سبب کلمہ پڑھا جا سکتا ہے. تم جواب دے کر اٹھ جائیں. جو ذریعہ معرفت رب ہے اس کے صفات عین ذات کیا ہیں اور اس مخلوق اول کے صفات زائد بر ذات کیا ہیں؟ کہنا ہوگا جو صفات کے خدا کے لیے عین ذات وہ تمام کے تمام صفات اس مخلوق اول جو ذریعہ معرفت رب ہے اس کے لیے زائد بر ذات ہے. اب یہاں پر مزید توضیح نہیں ہوگی نہ تشریح ہوگی. اہل علم حضرات تشریف فرمائیں. ایک اشارہ کروں گا آگے بڑھ جاؤں گا. زائد بر ذات سے معرفت ہوتی ہے, عین ذات سے معرفت نہیں ہوتی. اگر کوئی میری معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کا یہ فریضہ ہے کہ میرے وہ صفات تلاش کریں جو زائد بر ذات ہے, عین سے نہیں. تو کس کی معرفت ہوگی؟ کس کی ہوگی؟ میری. کس کی معرفت ہوگی؟ میری ہوگی, کیونکہ آپ میری معرفت چاہ رہے ہیں. تو میرے عین سے نہیں زائد سے. جب مجھ پہ جو صفات کے زائد بر ذات ہے اس سے میری معرفت. اس میں مزید میں گفتگو نہیں کروں گا. ہاں, بڑے نازک رخ پر خادم آ گیا ہے. کس کی معرفت؟ میری. میری میری. امام کہہ رہے ہیں اگر کوئی ہماری عبادتوں کے ذریعے ہمارا عارف ہوا تو گویا وہ منکر ہے. تو وہ پتہ چلا امام کی عبادتوں سے معرفت امام نہیں ہے. معرفت امام نہیں. اب جو صفات کے علم میں زائد ہے زائد بر ذات ہے اس سے معرفت ممکن ہے. تو کس کی معرفت ہوگی؟ کس کی معرفت؟ امام کی. کس کی معرفت؟ امام کی معرفت. یعنی امام نے جو صفات رب زائد بر ذات بن کر آئے تو امام کے عارف ہوئے. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اللہ کا کلام, میں نے جن انس کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ میری عبادت. تفسیر میں معرفت. کس کی معرفت؟ متکلم خدا ہے. یہ طے شدہ بات ہے, یہ طے شدہ بات ہے. زائد بر ذات سے معرفت ہوتی ہے, عین ذات سے نہیں. عین ذات سے نہیں, زائد بر ذات سے معرفت ہوتی ہے. خدا کے جتنے بھی صفات ہے وہ سب اس کے لیے عین ذات ہے, زائد سے معرفت ہے. پتا نہیں کہ میں اپنی گفتگو کو آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں یا نہیں پہنچا رہا ہوں. میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں. خادم کیا معروضہ کر رہا ہے؟ عین ذات سے معرفت نہیں ہوتی, عین ذات سے معرفت نہیں ہوتی, عین ذات سے معرفت نہیں ہوتی. زائد بر ذات سے معرفت ہوتی ہے. خدا کے صفات عین ہے اور ایسے عین ہے کہ اس کی ذات سے منفک نہیں ہوتے. یہ بھی قیامت ہے, یہ بھی ایک قیامت ہے. اگر خدا مند عالم کے صفات اس کی ذات سے اگر الگ کر دیا جائے تو شرک ہے. تو خدا کے صفات خدا سے جدا نہیں کرنا. خدا کے صفات خدا سے جدا نہیں کرنا. اگر جدا کرتے ہیں تو شرک ہے.
کم از کم یہ ہوتا کہ جس طرح سے کہ علی کے کچھ صفات عین ہے، کچھ ذات زائد ہے، اسی طرح خدا کے بھی کچھ صفات عین اور کچھ زائد، یا کم از کم اتنا ہوتا جو علی کے عین ذات ہیں وہ کچھ وقت کے لیے خدا کے لیے زائد بذات ہو جاتے۔ یہ بھی ناممکن ہے کہ یہاں پر صفات کچھ عین ملے، کچھ زائد بذات ملے، امام کے لیے کچھ عین ملے، کچھ زائد بذات ملے۔ امام کہہ رہے ہیں ہمارے عین ذات سے ہمارا عارف مت ہو میرے مولا، ارے میری مشکل کو شائع کر دیجئے، کیونکہ ہم کو اللہ کا کلمہ پڑھنا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی ہماری عبادتوں سے ہمارا عارف ہوا تو گویا وہ ہمارا منکر ہے۔ پھر آپ کی معرفت کیسے؟ زائد بذات سے یہ معرفت آپ کی ہوگی یا خدا کی؟ یا کشمکش ہے، یا اللہ بڑی کشمکش میں ہے ہم مسلمان، کیونکہ اسلام مسلمان جو بھی ہو اس کی شرط ہے امام۔ اسلام نہیں جس میں امام نہیں، مسلمان نہیں جب تک اقرار امام نہیں۔ ہے کیا کشمکش ہے، یعنی امام کو چھوڑ کر اسلام بھی نہیں، امام کو چھوڑنے سے مسلمان بھی نہیں۔ کلمہ پڑھنا ہے اللہ کا، ذریعہ ہے امام، کم از کم امام اتنا کہہ دیتے، مشورہ نہیں سمجھنے سمجھانے کے لیے گفتگو، کم از کم امام اتنا کہہ دیتے اگر کوئی ہماری عبادتوں سے ہمارا عارف ہو تو بس صرف وہ ہمارا ہی ہوگا۔ نہیں یہ بھی نہیں ہے، امام کرے منکر ہے مولا سے آپ کا جو عین ذات ہے وہ ہمارے لیے عبادت ہے۔ دیکھیں امام کا جو عین ذات ہے وہ ہمارے لیے عبادت ہے، تو جب آپ وہ عبادتوں پر عمل کرتے ہیں تو آپ امام نہیں بنتے۔ مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ جب مصلی پر رہیں تو نمازی کہنا ہے، اور اگر حالت صوم میں رہے تو صائم کہنا ہے۔ ایک طے شدہ بات ہے جو امام کا عین ذات ہے، اگر اس پر آپ عمل کریں تو موقتی طور پر جو ان کا عین ذات ہے وہ آپ کے لیے زائد بر ذات بنا، آپ کے لیے زائد بر ذات بنا، جس کے سبب آپ کو نمازی کہا گیا، جبکہ میرا مولا کہہ رہا ہے انا الصلاۃ، نماز تو میں ہوں۔ یہی نہیں، قیامت بالائے قیامت یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو وہ مشکل ہو رہی ہے۔ تو چلیں اس سے یہ بھی نتیجہ نکلا کہ جو امام کے لیے عین ذات ہے اس کو آپ میں مشکل کر سکتے ہیں، یعنی صورت گری کر سکتے ہیں، یعنی جو امام کا عین ذات ہے اس کی صورت گری کوئی بھی مومن کر سکتا ہے۔ جب آپ نماز پڑھیں
تو وہ نماز آپ کی مشکل ہوتی ہے، یعنی اس کی ایک صورت بنتی ہے جو علی کا عین ذات ہے، جو علی کا عین ذات ہے اس کی صورت گری آپ کر رہے ہیں۔ امام کے عین کی صورت گری آپ کر دیں، صورت گری تو اس میں کوئی شرک نہیں ہے، نہیں، اللہ اکبر، موحد ہو گئے، شرک نہیں، نمازی، صائم، حاجی، آپ صورت گری کر رہے ہیں، حاجی صاحب بن جا رہے ہیں، نمازی بن رہے ہیں، پیشانی پر سجدوں کے نشان بھی نظر آ رہے ہیں، نشان دیکھ کر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ارے یہ جو علی کا عین ذات ہے اس کا صورت گر ہے، صورت بنانے والے بھائی کیسے پہچانے؟ یہ نشان بتا رہا ہے، یہ نشان بتا رہا ہے کہ یہ نماز کو مشکل کر دیا، نماز کی صورت گری کیا ہے، نماز کی صورت گری کیا تو یہ شرک نہیں ہوا، بدعت نہیں ہوا، بس اسی طرح جو صفات کے خدا کے لیے عین ذات ہے وہ علی کے لیے زائد بذات ہے، جب علی کے لیے زائد بذات ہے تو علی ولی نے بھی صورت گری کی، علی توجہ اونچا جملہ آ رہا ہے، علی ولی نے بھی صورت گری کی، کاہے کی صورت گری کی؟ صفات رب کی صورت گری کی، صفات رب کی صورت گری کی، یعنی رحمان کی، رحیم کی، ستار کی، جبار کی، غفار کی، سن کے برداشت کریں گے نا، سن کے برداشت کریں گے، ستار کی، جبار کی، غفار کی، الہ کی، الہ کی صورت گری، جب یہاں شرک نہیں تو وہاں بھی شرک نہیں، جب یہ عین شریعت تو وہ بھی عین الوہیت، درود کا تحفہ پیش کرنے والا اہل بلا، میری مختصر سے گفتگو جب آپ حضرات کے ذہن تک پہنچ گئی، پہنچ چکی ہے، اب خطبہ بیان پڑھو، لطف آئے گا، اب خطبہ بیان پڑھو، اب خطبہ بیان کا لطف آئے گا، ولی ولی کرے انا الرحمن، انا الرحیم، انا الستار، انا الغفار، انا الحنان، انا المنان، انا الحنان، انا المنان، انا اللہ، صورت گری کرنے والا میں، صورت گری کرنے والا میں، یاد رکھیں، ذہن نشین کر لیں، وجود انسانی میں صرف اور صرف نفس باعظمت ہوتا ہے، نفس، نفس کو وجہ کہا گیا، چہرہ، نفس کو چہرہ کہا گیا، انسان کے جتنے بھی قوا ہیں اس کے ظاہر اور باطن کے مظہر کو نفس کہتے ہیں، نہیں اس کو میں اور تھوڑا
واضح کروں. دیکھیں جتنے حضرات تشریف فرما ہے سب کا نفس ہے، خادم کا بھی نفس ہے. نفس کو چہرہ کہا گیا، اور یہ نفس ظاہر اور باطن کا مظہر ہوتا ہے. یعنی باطن میں کیا ہے اس کو نہیں پہچان سکتے جب تک کہ نفس سہارا نہ بنے. ظاہر کیا ہے اس وقت تک واقف نہ ہو سکے جب تک کہ نفس سہارا نہ بنے، کیونکہ دونوں کا مظہر نفس ہے. ظاہر اور باطن کا مظہر نفس ہے. ظاہر اور باطن کا مظہر نفس ہے جس کو چہرہ کہا گیا ہے، اور جس کا نفس ہوتا ہے اسی کا چہرہ ہوتا ہے. میرا نفس ہے، میرا نفس ہے تو چہرہ ہے، تو کس کا چہرہ ہوگا؟ میرا ہی چہرہ ہوگا. میرا چہرہ، یہ تو ناممکن ہے نا. نفس میرا، چہرہ آپ کا نہیں، ناممکن ہے، کیونکہ میرا نفس ہے میرا چہرہ، میرا نفس ہے تو میرا چہرہ. نفس میرا ہے تو میرا چہرہ ہوگا، اور نفس ظاہر اور باطن کا مظہر. جس کا نفس ہوگا اسی کے ظاہر اور باطن کا مظہر ہوگا. فرمائے کیا معاملہ کر رہا ہے خادم، کیا معاملہ کر رہا ہے کہ محمد عربی کا نفس علی ہے. نفس کو چہرہ کہا گیا، نفس کو چہرہ گیا. تو پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں اگر کوئی میرا کمال دیکھنا چاہ رہے، اگر کوئی میرا حسن دیکھنا چاہ رہے، اگر کوئی میرا جمال دیکھنا چاہ رہے تو یہ کہے علی کو دیکھو. لوگ یہ سمجھ رہے ہیں اس میں دبی ہے. ارے لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. یعنی پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے ہیں اگر کوئی میرا حسن دیکھنا چاہتے ہیں، میرا جمال دیکھنا چاہتے ہیں، میرا کمال دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے نفس کو یعنی میرے چہرے کو دیکھو. اس میرے چہرے کا نام علی ہے جو میرے ظاہر اور باطن کا مظہر ہے. میرے ظاہر اور باطن کا مظہر ہے. اور یہ بھی طے شدہ بات ہے، یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ انسان کو اس کا نفس بچاتا ہے. روح نہیں، نفس بچاتا ہے. روح نہیں، نفس بچاتا ہے. اگر آپ سر خواب پر ہیں جان کا خطرہ ہے. کیوں؟ آپ کے وجود سے نفس چلا گیا، آپ کا محافظ چلا گیا، آپ کا نگہبان چلا گیا، آپ کا مہیمن چلا گیا، آپ کا مددگار چلا گیا، آپ کا ناصر چلا گیا، آپ کا ناصر چلا گیا. تو پتا چلا کہ اگر وجود انسانی سے نفس نکل جائے تو وجود خطرے میں آئے. اب بات واضح ہوئی کہ کیوں خداوند عالم یہ پیغام دے رہا ہے کہ جاؤ جا کر علی سے کہو کہ تمہارے وجود کی جان خطرے میں ہے، تمہارے وجود کی جان خطرے میں ہے، تم بچاؤ کیونکہ تم نفس ہے، تم نفس ہے، تم بچاؤ. اور نفس جانتا ہے کیسے بچائے، عقل نہیں جانتی. اللہ بول رہے یار، اگر تھک گئے تو فرمائے بس ختم کر دو. معرفت حاصل کرنا ہے، معرفت کا ذریعہ امام ہے، معرفت کا ذریعہ نفس ہے.
اور نفس کو چہرہ کہتے ہیں جو ظاہر اور باطن کا مظہر ہوتا ہے. اگر کوئی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے باطن میں کیا ہے، پیغمبر اسلام سے مت پوچھو. پیغمبر اسلام سے کیوں پوچھے؟ نہیں، جو مظہر ہے، مظہر کا کام ہے اظہار کرنا. نفس سے پوچھو، نفس بتا دے گا. تم جو چاہتے ہیں وہ، اور نفس محتاج عقل نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عقل مندی کا کام کیا. ارے عقل مندی کا کام کب ہوا؟ نفس سہارا بنا. اگر عقل اور نفس کے درمیان حجاب آ جائے تو لاکھ عقل مندوں کچھ نہیں کر پائیں گے. یاد رکھیں، عقل اور نفس کے درمیان، جملہ دے رہا ہوں، عقل اور نفس کے درمیان اگر حجاب آ جائے تو اب بے وقوف کہیں گے. کس کو؟ جس کو آپ عقل مند مان رہے تھے. تو پتا چلا عقل مند بھی بے وقوف ہو سکتا ہے اس وقت جب نفس نکلے. اب اگر اپنی عقل مندی کا کلمہ پڑھوانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو عقل مند منوانا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ نفس کے ساتھ ساتھ رہے. ہمیشہ نفس کے ساتھ ساتھ. اشارہ تھا، کر دیا تھا دن، کیونکہ اگر میں کچھ کہہ دوں تو پھر فتویٰ آ جائے. ہاں، آج تک چل رہا ہے فتویٰ، آج تک فتویٰ چل رہا ہے کہ نہیں بھائی گئے تھے مجلس سننے کے لیے، کہہ دیا اگر امامت کے بالمقابل، میں نے پڑھا تھا، امامت کے بالمقابل اگر رسالت کہی ہو جائے اور اللہ حکم دے دے مارو تیر، رسالت پر تیر چلا دوں گا. نہیں بھائی یہ کیا ممکن ہے؟ کیوں آئیں گے بالمقابل؟ ارے بھائی کیا قرآن آ رہا تھا بالمقابل؟ قرآن چل لیتے ہوئے آیا، ارے لایا گیا نا. تو پتا چلا اگر امام کے بالمقابل اگر آپ قرآن کو بھی لائے تو ہم تیر ماریں گے. تو بس اسی طرح امام کے بالمقابل اگر آپ رسالت کو لائے تو ہم تیر مار گئے. اگر آپ لائے، آپ نہ لائے، ہم بھی تین ویسٹ نہیں کریں گے، وہ اٹھا کر رکھیں گے کبھی چلانے کے لیے. اگر آپ لا دیں تو اللہ کیوں بولے گا؟ اللہ کیوں بولے گا؟ اور رسول آئیں گے کیوں؟ تو میں نے جواب دیا کہ میدان غدیر میں رسول خدا اعلان ولایت نہیں کرنے والے تھے، اور خدا مند عالم وارننگ پہ وارننگ دے رہا ہے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ. لیجیے، اگر یہ نہیں تو کچھ یہ سوک کر دوں گا، سب کم از کم رک جاتا. کہہ رہا ہے عذاب نازل کر دوں گا یا اللہ. جو عالمین کے لیے رحمت ہے ان سے مخاطب ہو کر خدا کہہ رہا ہے کیا معاذ اللہ رسول خدا اعلان ولایت نہیں کرنے والے تھے؟ کرنے والے تھے. خدا بھی علیم و بصیر اور رسول بھی علیم و بصیر کا مظہر. یہ بھی جاننے والے، وہ بھی جاننے والے. وہ جاننے کا ہی تو ثبوت ہے نا. وہ خدا سے کہہ رہے ہیں کثرت المنافقین. یہ تو باطن کی بات تھی. نفس کے سبب یہ پہچانے، نفس کے سبب پہچانے کہ ان کا باطن نفاق سے بھرا ہوا ہے.
بار کہہ رہے ہیں بار بار کیا معذاللہ خدا نہیں جانتا تھا جو رسول خدا کرے کثرت المنافقین. بات بہت دور تک چلی جائے گی, بہت دور تک چلی جائے گی. اسی لیے خادم کہہ رہا ہے ایسا نہ ہو کچھ کہہ دے فتویٰ آ جائے. لیجیے پھر بیت السکینہ میں یہ پڑھ دیے, کیا پڑھیں؟ ہم اتنا ہی معروضہ کر رہے ہیں کہ امامت کے بالمقابل آپ کسی کو مت لاؤ. امامت سے اونچی چیز اگر کوئی اور ہوتی تو خدا اس کو غالب کل غالب کرتا. امام کو غالب کل غالب کہہ رہا ہے. اگر اس سے بلندر چیز کوئی اور نہیں ہے درود کا تحفہ پیش کر دے ماما. تو چنانچہ خادم یہ معروضہ کر رہا تھا کہ لفظ کو چہرہ کہتے ہیں جو ظاہر اور باطن کا مظہر ہوتا ہے. روح نہیں, آنکھ نہیں, بلکہ آنکھ کے باطن میں کیا ہے اس کا بھی مظہر نفس ہے. اور آپ کے سامعہ میں یہ جو قوت سماعت ہے یہ باطن میں کیا ہے اس کا بھی جاننے والا نفس ہوتا ہے. مختصر یہ کہ ہر چیز کا جاننے والا صرف نفس ہی نفس ہے. نفس کو چہرہ کہا گیا اور چہرے سے معرفت ہے. چہرے سے معرفت ہے. یہی سبب ہے پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں اگر کوئی میرا حسن, میرا جمال, میرا کمال دیکھنا چاہتے ہیں علی کو دیکھو, تو پتا چلا پیغمبر اسلام کا ایک نام علی ہے. دیکھو جو علی کو دیکھ لے تو یہ ماننا ہوگا, منوایا نہیں جائے گا, یہ ماننا ہوگا کہ گویا اس نے اس وجود کو دیکھا جس کا یہ لفظ ہے. اس وجود کو دیکھا جس کا یہ لفظ ہے. یہ تو ابتدائی باتیں تھی. لفظ چہرہ ہوتا ہے, ظاہر اور باطن کا مظہر ہوتا ہے. لفظ چہرہ ہوتا ہے, ظاہر اور باطن کا مظہر ہوتا ہے. اب چھوڑیں, اب کب تک بندوں کی بات کریں, کب تک بندوں کی بات کریں. چلیں اب یہ تلاش کریں کہ خدا کا نفس خدا کا نفس کون ہے. تو پیغمبر اسلام کہتے ہوئے نظر آئے یہ علی نہ صرف میرا ہے بلکہ یہ علی اس کا بھی نفس ہے. وجود ایک ہے, ترجمان دو کا ہے. بر بنائے نفس, بر بنائے بس نفس. تو پتا چلا یہ علی کبھی محمد ہے, یہ علی کبھی محمد ہے, تو کبھی بات دراصل یہ ہے کہ یہ معترض اعتراض کرنے والے مجھے مسلسل سنتے نہیں, کنٹینیو سنتے نہیں.
اگر سنتے ہوتے تو شاید ہو سکتا ہے اگر آپ عالم ارواح کے ہیں تو اعتراض نہ کرتے. ارے یہ کیا ہے بھائی کبھی کبھی، یہ کیا ہے کبھی کبھی، یہ بھائی ہم کیا کریں، یہ کبھی کبھی بربنائے نفس آیا ہے. اور یہ کبھی کبھی آپ کے ہمارے لیے ہوا ہے. یہ کبھی کبھی آپ کے اور ہمارے لیے ہوا ہے. اگر محمد کا نفس نہ ہوتا، اگر محمد کا نفس نہ ہوتا تو کبھی کبھی نہیں، کبھی کبھی نہیں، وہی ہوتا، وہی ہوتا. بس یہ لفظ کبھی کا اطلاق بربنائے نفس محمد، بربنائے نفس محمد کبھی محمد ہوا، کبھی محمد ہوا اور کبھی اللہ ہوا. دو دلیل کب اللہ ہوا، دو دلیل کب اللہ ہوا. میدان غدیر میں، میدان غدیر میں نفس محمد، نفس محمد جب ہاتھوں پر بلند کیا، جب ہاتھوں پر بلند کیا تو وہ محمد کو نہیں بلند کیا، کیونکہ بلند کرنے والا محمد ہے، بلند کرنے والا محمد ہے. جس کو بلند کیا جا رہا ہے، جس کو اٹھا کر بتایا جا رہا ہے، وہ نفس خدا ہے. روح کا تحفہ پیش کرے بابا نے بلند. اس لیے حدیث میں آیا کہ ولایت علی ابن ابی طالب ولایت اللہ، علی کی ولایت اللہ کی ولایت. کیوں؟ اس کا سبب، اس کی علت بربنائے نفس. من عرف نفسو فقط عرف ربو. وہ نفس کا عارف ہوا، گویا وہ خدا کا عارف ہوا. تو پتا چلا جس کا نفس ہے، نفس کے سبب اس کے عارف ہوتے ہیں، نفس کے سبب عارف ہوتے ہیں. محمد عربی کے عارف ہونا چاہتے ہو تو نفس محمد کو تلاش کرو، نفس کو تلاش کرو تو عارف محمد ہو جائیں گے. اور اگر خدا کے عارف ہونا چاہتے ہیں، خدا کے عارف ہونا چاہتے ہیں تو نفس خدا کو تلاش کرو. جس طرح سے کہ پیغمبر اسلام کرے، اگر میرا کوئی حسن، میرا جمال، میرا کمال دیکھنا چاہتے ہیں، علی کو دیکھو، علی کو دیکھو، علی کو دیکھو. کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا الا مخصر، کوئی اعتراض نہیں کیا الا مخصر. پیغمبر اسلام کرے، اگر کوئی میرا حسن، میرا کمال، میرا جمال دیکھنا چاہتے ہیں تو علی کو دیکھو، علی کو دیکھو. بس اسی طرح اگر کوئی خدا کا کمال، خدا کا کمال، خدا کا جمال، خدا کا حسن، خدا کا چہرہ، خدا کے ہاتھ، خدا کا قلب، وجود خدا کیا ہے، اگر یہ جاننا چاہتے ہیں تو نفس خدا کو دیکھو. جس طرح یہاں شرک نہیں، وہاں بھی شرک نہیں، یہاں بھی شرک نہیں. جس کا وجود ہوتا ہے وہ اسی کا نفس ہوتا ہے. اور نفس ترجمان وجود ہوتا ہے. ہو چکی ملیر بھائی، اب آپ حضرات تھک رہے ہیں، خط میں پڑھ چکا. وجود ترجمان نفس، ترجمان وجود ہوتا ہے. بات واضح ہو گئی نا؟ کس کا ترجمان ہوتا ہے؟ وجود کا. کون ہوتا ہے؟ پہنچ گئی بات؟ پہنچ گئی. تو پتا چلا نفس ترجمان وجود ہے. بس یہی ہے معراج کی حقیقت. آپ کا نفس نکل کر اگر نجف چلا جائے
تو یہ جھوٹ نہیں ہے، کذب نہیں ہے، شریعت ہے، شریعت۔ پتا چلا نفس کا پہنچنا وجود کا پہنچنا ہے۔ علی ولی کو مظہر ذات کہا گیا ہے، ذات کا ظاہر کرنے والا۔ کیوں کہا گیا؟ بر بنائے نفس، بر بنائے نفس۔ آپ کا مثال دے چکا خاتم کہ جب آپ کا وجود سے نفس نکلے، سیر کرے، جو چاہے دیکھے، جس سے چاہے ملا دے، اٹھنے کے بعد جو خواب بھی بیان ہو رہا کرے، جھوٹ بھی نہیں ہے، نہیں، جھوٹ خواب جھوٹا نہیں ہوتا، اور جھوٹ بولنا بھی نہیں۔ اسی لیے اس دن کی خاطر تاکید کی گئی ہے، جھوٹا خواب بیان نہیں کرنا، کیونکہ معراج کچھ جھوٹی نہیں ہے۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ نفس محدود نہیں ہے، ایک شب میں کئی مقامات پر ہو سکتا ہے، کئی مقامات پر ہو سکتا ہے۔ یہی پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں، جدھر دیکھ رہا تھا علی نظر آ رہا ہے، جدھر دیکھ رہا تھا ہر آسمان پر علی علی علی، کیونکہ نفس محدود نہیں ہے، مگر یہ طے شدہ بات ہے کہ نفس ایک ہے، ایک ہے مگر محدود نہیں ہے۔ اسی لیے تو پیغمبر علیہ السلام نے کہا من مثل کا یا علی، مثل کا قل هو اللہ احد۔ کیوں کہا گیا؟ کیونکہ یہ نفس خدا ہے، نفس خدا۔ قل هو اللہ احد اللہ صمد، نفس بے نیاز ہوتا ہے، ویسے دکھ رہا ہے کہ ہماری محنت رائے گاہ جا رہی ہے، پڑھوا لیتے کاش تو میں اور پڑھتا۔ اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ اے نفس کسی کا کفو نہیں، ایک نفس کئی جگہ نہیں بکتا، اگر کئی نفوس ہوتے تو بکنے کے چانسز تھے، امکانات تھے، کریں کیا؟ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے۔ اب سنیں، جیسے ہی پیغمبر اسلام چلے معراج میں، ٹھہرا دیا گیا، عارفو ہذہ سورہ، نفس کو وجہ کہا گیا، نفس کو وجہ، یعنی خدا پوچھ رہا ہے پہچانتے ہو اس چہرے کو؟ تو پیغمبر اسلام نے کہا ہاں ہاں۔ طے شدہ بات ہے کہ نفس ظاہر میں نہیں ہوتا، نفس باطن میں ہوتا ہے، مگر نفس ترجمان ظاہر اور باطن ہے۔ نئے رنگ سے معراج پڑھنا ہے خاتم۔ نفس ترجمان ظاہر اور باطن ہے، نفس باطن میں ہوتا ہے مگر ترجمان ظاہر بھی ہے، ترجمان باطن بھی ہے، کیونکہ نفس مظہر ہے، ظاہر کرنے والا ہے، ظاہر کو بھی باطن کو بھی۔ یہ نفس کا کرشمہ ہے، نفس کا کرشمہ ہے۔ جتنے حضرات بیٹھے تشریف فرما ہے یہاں پر صاحب نفس ہے؟ بتائیے، خاموشی کی وجہ سے سوال کرنا پڑا ہے، دکھائیے نہیں، تو پتا چلا کہ نفس وجود میں ہوتا ہے۔
میرا نفس میرے وجود میں ہے، میرا نفس میرے وجود میں ہے، میری قیمتی مندی سے یہ میرا نفس میرے وجود میں ہے، آپ کا نفس آپ کے وجود میں ہے، جتنے حضرات تشریف ہیں ان کا نفس ان کے وجود میں ہے. تو پتا چلا وجود حجاب بنا ہوا ہے نفس کے لیے، وجود حجاب بنا ہوا ہے نفس کے لیے. نفس باطن میں ہوتا ہے اور وجود کا ترجمان بن کر، وجود کا ترجمان بن کر. بس یہی حقیقت تھی معراج کی، یہی حقیقت تھی معراج کی کہ ایک منزل پر خداوند عالم خف کہہ رہا ہے، خف کہہ رہا ہے، روک دیا گیا. جب پیغمبر اسلام رک گئے تو خدا سے ملاقات ہوئی. اس وقت علی کیوں نہیں دکھے؟ علی کیوں نہیں دکھے؟ کیونکہ نفس وجود کے باطن میں ہوتا ہے. وجود کے باطن میں، اس وجود کے باطن میں نفس تھا کہ جو مشاہدے میں نہیں آتا. کوئی حادثہ ادراک نہیں کر سکتا، عقل قلبی ادراک، عقل قلبی ادراک. ایک منزل تھی دکھایا، ایک منزل تھی دکھایا، دوسری منزل ایسی آئی، دوسری منزل ایسی آئی کہ علی نظر نہ آنے لگے. کیوں؟ جس کا نفس تھا اس کے وجود میں تھا، اس کے وجود میں تھا، جس کی بنیاد پر اللہ کہا گیا. درود کا تحفہ پیش کر دے مولا. وجود نفس آنا ہے، اسی سے سارے وجود کا بول بالا ہے. بس وجود تو بس نماز ایک وجود کی طرح ہے اور اس وجود کا بھی نفس میرا مولا ہے. اب جو پیغمبر اسلام وہ جو سجدے کیے ہیں وہ غیر اللہ کے اس لیے نہیں ہوئے، اس لیے وہ غیر اللہ کے سجدے نہیں ہے. غیر اللہ کے سامنے رسول اللہ کا سر نہیں جھکا. جانتے کچھ نہیں، جانتے کچھ نہیں، اب ہم پہ ترس. کیا ہوشیار رہیں مومنین، بالخصوص مومنین ہوشیار رہیں. بنام حب علی مومنین کو دھوکہ دیا جا رہا ہے. نام پیارا ہے hubali.com. نو 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 یہ ڈاٹ لمحے فکر ہے. hubali.com اور کام بغض علی کے. بس نعمت تمام انشاءاللہ تعالیٰ پھر کبھی پڑھیں گے. ابھی کمال مطلق پر بھی گفتگو باقی ہے، اظہار کمال پر گفتگو باقی ہے، نفی پہ گفتگو باقی ہے، پھر وجود انسانی پہ گفتگو باقی ہے. انسان کا جو وجود ہے یہ کیا ہے؟ آپ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، آپ نہ بہت بڑا وجود لے کر آئے. مومن کی بات کر رہا ہوں میں. لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ. نہ
نہ میں صرف اور صرف مومنین اخبارین کی بات کر رہا ہوں. وہ خدا کی قسم جو اخباری ہے بہت بلند ہے. اشرف میں بتاؤں گا اشرف مخلوقات کیوں اشرف مخلوقات بولا گیا ہے. انشاءاللہ تعالی کسی بھی مجلس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. ہو سکتا ہے اسی ماہ سیام میں پڑھیں گے. ویسے کب جشن کب ہوتا ہے؟ 13-14 کیا 14 رمضان. انشاءاللہ تعالی 14 رمضان کو پڑھیں گے یا ہو سکے تو. کیا ہے آپ بس اشرف مخلوقات ہیں. کیا ہے بس اس سے آگے آپ کی حد نہیں ہے. علی خالق اشرف مخلوقات ہے. عجیب بیٹا ہے, باپ کی برابری کر رہا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ استغفر اللہ. میں سمجھتا ہوں شاید ہو سکتا ہے جو تقریباً 1 ساتھ آپ حضرات کے درمیان خادم رہا, اس میں آج معراج پہ جو گفتگو ہوئی بالکل ایک شاید ہو سکتا ہے, ممکن ہے یا میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں تو پہلی بار پڑھ رہا ہوں. ہو سکتا ہے بھائی لیکن حضرات تشریف فرمائیں, اب آپ سنے ہیں یا پڑھے ہیں تو بات اور ہے, تو نہیں کہہ سکتا. میں سمجھ رہا ہوں کہ پہلی بار اور کمال مطلق خدا جب اپنی نفی کرتا ہے تو اس بات خدا ہوتا ہے. یہ بھی بڑا اونچا جملہ تھا آج کا میرا. ہاں علی کہہ لو یا کمال مطلق خدا. یا کمال مطلق خدا جب خود وہ خود اللہ نہیں, اللہ اگر نفی کر دے تو پھر اس کا کمال مطلق نہ ہو. تو یہ کام اللہ نہیں کرے گا. پھر یہاں فرق آیا دیکھیے اللہ میں اور علی میں. اللہ میں علی میں فرق آیا. کہتے ہیں نا کہ اللہ نہیں بنا سکتا, علی ایک علی نہیں بنا سکتے. تو آج ہم کہہ رہے ہیں اللہ جب کمال مطلق کو ظاہر کرتا ہے تو وہ کمال مطلق خدا خود اپنی نفی کر کر اس کا کلمہ پڑھواتا ہے. بڑا اونچا جملہ ہے یہ. مجھے تو اسی میں بہت لطف آیا کہ آج کی یہ ساری گفتگو کا یہ محصل تھا. لا الہ الا اللہ. کیا ہے لا الہ الا اللہ؟ لا الہ کمال مطلق خدا. جو خدا نہیں کہہ رہا ہے, خدا تو صرف اور صرف خدا اگر اپنے کمال کی نفی کر دے تو پھر اظہار کمال ہی نہیں کیا. نہیں کیا. اسی دن کی خاطر خدا بند عالم علی کو بار بار اپنی مسنت پر بٹھا کر یہ سمجھا رہا ہے کہ دیکھو علی تم ایک بار انا لا الہ, تم ایک بار انا لا الہ الا اللہ بولے, میں 130 بار تم کو الا اللہ. الا اللہ الا اللہ الا اللہ. کیونکہ میں خود اپنے قلم سے اپنی سنائی کو بنا کر کاٹ نہیں سکتا. کاٹ دوں پھر میرا کمال مطلق ختم ہو جائے, میرا کمال مطلق ختم ہو جائے. ہاں یہ تمہارا اختیار ہے, تم کر سکتے ہو, اجازت ہے تم کو اجازت ہے, تم کر سکتے ہو, مگر میں نہیں. میں جو بنانا تھا بنا دیا. ابھی کیا بنایا, کیا بنایا, کیوں بنایا, کیا بنایا میں سمجھا دوں گا, کیوں بنایا تم سمجھاؤ.
بنانے والے کا فریضہ ہے یہ سمجھا دے کیا بنایا کیوں بنایا بننے والے کا فریضہ ہے کہ وہ سمجھا دے کیا بنایا اس کو خدا نے سمجھایا معراج میں کیا بنایا معراج میں سمجھایا کیوں بنایا علی نے سمجھایا کیوں بنایا علی نے سمجھایا معرفت کے لیے میری نہیں اس کی معرفت کے لیے بنایا ہے یہ علی ولی نے سمجھایا جب کیوں اور کیا کا مقصد مکمل ہوا تو خدا وند عالم نے کہا اب یہ وجود میں دوئی نہیں رہے گی اس وجود میں دوئی نہیں رہے گی اس میں وحدت ہوگی اکائی ہوگی ایسی وحدت اور ایسی اکائی ہوگی کہ اگر کوئی ان کا خون کر دے تو گویا یہ مانا جائے گا کہ نہیں یہ ظلم مجھ پر ہوا بظاہر امام پر ہے مگر بباطن یہ اللہ پر ظلم ہوا اسی لیے خداوند عالم کہہ رہا ہے اس کا قصاص میں لوں گا کوئی اور نہیں ظلم کیسا ظلم دیکھیں دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر حضرات اس وقت گریہ کرتے ہیں اس وقت آوازیں بلند کرتے ہیں کہ جب ذاکر فراز منبر سے ہی کہتا ہے کہ حسین کے سینے پر بھالا مارا گیا یاد رکھو یہ تو ظلم ہے ہی یہ نہیں کہ یہ ظلم نہیں ہے خدا کی قسم یہ یقیناً ظلم ہے مگر حق امام کو کوئی چھین لے یہ بھی ظلم ہے یہ منزل بھی دنیا کی منزل ہے رونا چاہیے اس پر بھی آنسو بنانا چاہیے ظلم تدریجاً میں شباب تک پہنچا وہ منزل بھی آئی اب حسین کے سینے پر شمر آیا اللہ اکبر یہ ہے قیامت کی منزل حدیث میں ہے ظالم کا ظلم چھپانا بھی ظلم ہے ظلم چھپانا بھی بہت بڑا ظلم ہے اپنی زمانہ بعض حضرات کچھ مصائب میں ترمیم کر رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ حسین کے سینے پہ زانو رکھنا یہ ظلم آپ چھپاؤ نہیں کیونکہ آپ اپنا قدم نہیں رکھ رہے ہیں بلکہ شمر کا ظلم بیان کیا جا رہا ہے گواہی صحیح دینا چاہیے اللہ اکبر بارہا جب سن چکے ہیں نا اور کتنے ضربات ایک خشک گلے پر کس کے گلے پر جو کئی دن کا بھوکا اور پیاسا تھا حکم شریعت ہے پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اسی پہ میں ذکر کو تمام کر دوں گا پیغمبر اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جب کسی جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہو جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہو تو پہلے اس کو سیراب کرو پانی پلا دو پھر یہی پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ اس کا چہرہ قبلے کی جانب رہے پھر یہی پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں چھری تیز رہے پھر یہی پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں جانور کو جانور کے سامنے ذبح مت کرو
بس میں پڑھ چکا، آپ حضرات فرصہ دے چکے ہیں. یعنی ایک جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرو. ارے صاحبان اولاد، جس وقت حسین کے سینے پر بھالا مارا گیا، حسین گھوڑے سے زمین پر آئے، خیمے کے در پر ایک بہن اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی. جب بھائی نظر نہ آنے لگا، ارے سر پر چادر ڈالی، خیمے کے باہر آئی. جیسے ہی زینب خیمے کے باہر آئی، زینب کے پیچھے پیچھے سکینہ ہے، زینب کے پیچھے پیچھے سکینہ ہے. آزاد اور چند جملے ہیں. خدا تم کو سلامت رکھے، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے بجز غم محمد وال محمد کے. ایک مرتبہ زینب سکینہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہی ہے، اے بیٹی سکینہ کہاں جا رہی ہو؟ آپ پھوپھی اماں، میرا بابا نظر نہیں، میرا بابا نظر نہیں آ رہا ہے. زینب کہتی ہے بیٹی ارے بچے میدان میں نہیں جاتے، بچے میدان میں. پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں، جب آپ نے یہ سنا تھا کہ آپ کے بابا کے سر پر ضرب کاری لگی تو آپ بیت الشرف کے در پر آ گئی. اے پھوپھی اماں، میرا بابا تو نظر نہیں آ رہا. اللہ اکبر، جزاک اللہ خیر من الجزا. آزاد آیان مظلوم کربلا، یہ ذہن میں رہے، یہ ذہن میں رہے کہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں جب جانور کو ذبح کرنا چاہتے ہیں تیز چھری رہے، چھری کند نہ رہے، تیز رہے، جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرے. یہ آزاداروں آخری جملے ہیں. حسین کے سینے پر شمر سوار ہے اور سکینہ اپنے بابا کے قریب ہے. شور حسین کے گلے پر خنجر رکھتا، جیسے ہی گلے پر خنجر رکھتا، ارے سکینہ اپنا گلا آگے بڑھا دیتی اور بار بار کہتی اے شور میرے بابا کو ذبح نہ کر مگر واہ محمد. ارے حکم شریعت یہ ہے کہ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہ کرے. ہائے ایک بیٹی کیا منظر دیکھ رہی ہے، اس کے نگاہوں کے سامنے اس کے باپ کا سار تن سے جدا کیا جا رہا ہے. واہ محمد. اللہ ولا قوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وقالين من تعليل على بحق فاطمة وأنت باطل السماء